بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مسئلے میں شیخ انصاری کی نظر اور اس کے دلائل کا بیان ہے۔ مسئلہ جو گزشتہ فروعات کو ہم نے بیان کیا، اور اس میں سے ایک فرض جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں پر انسان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ دو عقد یا دو ایقاع میں سے کسی ایک کو انجام دے، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ فقہا بہت سارے اس کے اندر اشکال کرتے ہیں، کیونکہ انسان جب اس طرح سے مجبور ہوتا ہے اور پھر وہاں پر ایقاع کسی ایک کو منتخب کرتا ہے اپنے طیب نفس سے، تو یہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ویسے تو ہم نے کہا کہ اشکال کیا ہے اس میں بعض بزرگان نے، اور علامہ کی فتویٰ بھی آپ کے لیے بیان ہوئی، لیکن آج کے اس درس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خود فقہا کہ ہاں یہ مسئلہ کیوں مورد اشکال قرار پاتا ہے، اور شیخ انصاری کی بالخصوص اس میں نظر کیا ہے، اور شیخ کن دلائل کی بنیاد پر اپنی اس نظر کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان فقہا کے ہاں اس مسئلے کی کیفیت ہے کہ وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اور کیوں اس کو مورد اشکال قرار دیتے ہیں، اور شیخ انصاری کی نظر کا بیان اس کے دلائل ہیں، اور پھر کچھ فروعات اس کے تناظر میں آگے مزید شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں فقہا کے ہاں اس مسئلے کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد شیخ انصاری اپنی نظر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیکن المسألۃ عندہم غیر صافیۃ عن الاشکال، کہ یہ مسئلہ کہ جس کے اندر ہم نے کہا کہ انسان کو مجبور کیا جا رہا ہے دو عقد میں سے کسی ایک کے انجام پر یا دو ایقاع میں سے کسی ایک کے انجام پر، اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنی دو بیویوں میں کسی ایک کو طلاق دے دے، اور وہ کسی عمل کے میدان میں کسی ایک کو اپنے اندرونی مقاصد یا دوائی کی وجہ سے کسی ایک داعی اور انگیزے کی وجہ سے انتخاب کرتا ہے اور اسے طلاق دیتا ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ فقہا کے ہاں صافی نہیں ہے اشکال سے، خالی نہیں ہے اشکال سے۔ کیوں؟ من جہت مدخلیت طیب النفس فی اختیار الخصوصیہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس خصوصیت کے اختیار میں انسان کی اپنی رضایت کی دخالت موجود ہے۔ اس جہت کو دیکھتے ہوئے فقہا کی نظر میں یہ مسئلہ مورد اشکال قرار پاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جب انسان مثلا اپنی دو بیویوں میں کسی ایک کو انتخاب کرتا ہے، تو یہاں اس جزئی مورد میں خصوصیت کو ترجیح دینا ایک کے حوالے سے دوسرے پر، یہ انسان اپنے طیب نفس سے کر رہا ہوتا ہے، اپنی رضایت سے کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح تو اس خاص معین خصوصیت میں تو وہ مکرہ نہیں ہے، تو اس جیسے یہ مسئلہ اشکال سے خالی نہیں ہوتا فقہا کی نظر۔ وَإِنْ كَانَ الْأَقْوَى، اب شیخ انصاری نظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگرچہ قوی تر جو بات ہے وہ کیا ہے، وفاقاً لِكُلِّ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ، اتفاق کرتے ہوئے ہر اس فقیہ سے، ہر اس شخص سے کہ جو جس نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے، بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ اقوا کیا ہے، تحقق الاکراہ لغتاً و عرفاً، کہ اکراہ متحقق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ پہلی دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شیخ انصاری کہ لغتاً و عرفاً، لغت اور عرف کے اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ اکراہ یہاں پر متحقق ہے۔ تو یعنی مسئلہ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے مورد اشکال قرار نہیں پاتا، اس کے اندر واضح ہے کہ لغت اور عرف میں، یعنی لغت اور عرف سے تمسک کرتے ہوئے آپ دیکھیں لغت کیا کہہ رہی ہے کہ حمل الشخص علی ما یکرہہ، اکراہ یعنی جہاں ایک شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے کس چیز پر، علامہ اس چیز پر کہ جس کو وہ نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر جب وہ یہ کام انجام دیتا ہے، کسی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایقاع جاری کرتا ہے، آپ اسے پوچھیں کہ آیا یہ تم نے اپنے رضایت سے کام انجام دیا ہے، تو وہ اصل اس کام پر کیا جواب دے گا کہ نہیں، اسے مجبور کیا گیا تھا۔ تو اس طرح لغت اور عرف اسے کیا دیکھتا ہے کہ یہ مکرہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ اقوا اکراہ کا تحقق ہے، اور یہ اس کی ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں کہ ما انہ لو لم یکن ھذا مکرہا علیہ لم یتحقق الاکراہ اصلا،
اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں یہ مکرہ علیہ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو اکراہ صادق نہ جانے یہاں پر، اور ہم کہیں کہ لو لم یکن ھذا مکرہ علیہ، اگر یہ مکرہ علیہ نہ ہو، یعنی یہ مورد کہ ہم کہیں کہ اس پہ اسے اقرار نہیں کیا گیا، لم یتحقق الاقرار اصلا، تو پھر کسی بھی اور موارد میں کسی بھی مورد میں اقرار تحقق نہیں پائے گا، حتی محرمات کے اندر بھی پھر اقرار تحقق نہیں پائے گا اس طرح کی صورتحال میں۔ تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ یعنی اگر ہمارے اس ما نحن فی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اختیار کیا اس نے خصوصیت کو ان دو معاملوں میں سے کسی ایک پر، جبکہ اس کو اکراہ جو ہے وہ کلی چیز پر تھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ما نحن فی ہمارا مورد بحث یہ مورد اس کے اندر اقرار نہیں ہے، تو پھر معاملات میں کہیں پر بھی اقرار صدق نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ کیوں؟ اذ الموجود فی الخارج دائما احدى خصوصیات المقرر علیہ، کیوں؟ اس لیے کہ خارج میں ہمیشہ وہ چیز جو موجود ہے وہ مقرر علیہ کی خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت ہے، یعنی یہ جو شخص جا کر وہ کام انجام دیتا ہے اکراہ کی صورت میں، قطعاً جو ہے وہ خارج میں کسی ایک فرد کو انجام دے گا، اور خارج کے اندر جو چیز تحقق پانی ہے وہ خصوصیات سے خالی نہیں ہے، حتماً وہاں پر خصوصیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اذ لا يكاد يتفق الاقراہ بجزئی حقیقی من جمیع الجہات، کیوں؟ اس لیے کہ اکراہ ممکن نہیں اتفاق پیدا کرے، تحقق پائے کسی ایک حقیقی جزئی کی نسبت تمام جہات سے، یعنی تمام جہات سے ہم کہیں کہ جزئی صورت میں ایک شخص کو اکراہ کیا جائے، فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب خارج میں جا کر یہ شخص جو ہے وہ کسی ایک کو اختیار کرتا ہے اور اس مقرن علیہ کی خصوصیات اور افراد اور مصادیق میں کسی ایک کو اختیار کرتا ہے، تو ہم کہیں کہ چونکہ اس نے اپنے اختیار سے کسی ایک جزئی ایک فرد کو اختیار کیا ہے، تو بس طیب نفس یہاں پر آ چکا اس کا اور وہ مکرہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر کہیں پر بھی یہ اقرار صادق نہیں آئے گا معاملات کے اندر، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اس کو برہانی بنا رہے ہیں اس مطلب کو، اس طرح کے ایک مرتبہ آپ نے لغتاً و عرفاً دیکھا کہ عرف یہاں پر اسے مکرہ جانتا ہے، اور دوسرا آپ اس کو برہانی کر رہے ہیں آگا کہ اگر ہمارے اس مورد میں وہ اقرار نہیں ہے تو پھر معاملات میں کہیں پر بھی اقرار نہیں ہوگا اس وجہ سے۔ اور لیکن یہاں پر استدراک کرتے ہیں آگا، فرماتے ہیں کہ نام ھذا الفرد مختار فی من حیث الخصوصیہ، یہ شخص جو ہے درست ہے اپنی اس خصوصیت کے اعتبار سے، یعنی اس چیز کی خصوصیت کے اعتبار سے کس نے ایک معین مصداق کو اختیار کیا ہے، یہ ھذا الفرد مختار فی ہے، اس کے اندر یعنی یہ جو فرد ہے خارج میں وہ ان دو فردوں میں سے کوئی ایک، یعنی اگر اس کو دو ایکا میں کسی ایک پہ اقرار کیا گیا تھا تو ان میں سے کسی ایک ایکا کو اس نے انجام دیا، تو یہ جو ایک فرد ہے ایکا کا مختار فیہ من حیث الخصوصیہ، یہ مورد اختیار ہے اس شخص کا خصوصیت کے اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، اگرچہ یہ فرد مکرہن علیہ ہے، یعنی اس پر اسے مکرہ اقرار کیا گیا ہے کس عنوان سے؟ ایک قدر مشترک کے عنوان سے، کلی کے عنوان سے، یعنی اسے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دو، ان دو میں سے کسی ایک کو طلاق دو، اصل طلاق پر اسے مکرہ کیا گیا ہے، اقرار کیا گیا ہے۔ بمعنی ان وجودہ الخارجی ناشنا اقراہ و اختیار، یعنی کیا؟ یعنی یہ فرد جو کہ مختار فی ہے خصوصیت کے اعتبار سے اور مکرہ علیہ ہے قدر مشترک اور کلی کے اعتبار سے، یعنی اس معنی میں کہ اس کا وجود خارجی، اس ایکا کا خارج میں واقع ہونا ناشی ہے اقراء اور اختیار سے۔ اقراء ہے اس عنوان سے کہ اصل اس کلی پہ اسے اقراء کیا گیا ہے، اور یہ ان اختیار ہے اس اعتبار سے کہ خود اس فرد کو اس کلی کے مصادیق میں سے انتخاب کرنا، یہ مکرہ نے اپنے طیب نفس اور اختیار سے اس کو اختیار کیا ہے، تو اس طرح یہ وجود خارجی اس کا ناشی ہے اقراء اور اختیار سے۔ پھر آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں یہاں پر کہ وَلِذَا لَا يَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ أَوِ الذَّمَّ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْفِعْلِ، یہی وجہ ہے کہ یہ اصل اس فعل کے اعتبار سے مستحق مد اور یا ذم نہیں ہے۔ مستحق مد یعنی اگر اس کو اقراء کیا گیا تھا دو اچھے کاموں میں کسی ایک کے انجام پر، تو یہاں پر اگر اس نے اس کام کو انجام دیا ہے تو اصل اس فعل کے اعتبار سے یہ مستحق مد نہیں ہے، چونکہ یہ در واقع اصل فعل کی نسبت اس نے طیب نفس نہیں ہے اس کو حاصل، اور یہ اقرائی صورت میں اسے انجام دے رہا ہے۔ یا مثلا ضم، مستحق ضم بھی نہیں ہے، کہاں پر جائیں سے
دو مثلا بری چیزوں میں سے کسی ایک کے انجام پر مجبور کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی اس طرح یہ اصل فعل کے اعتبار سے مستحق ضم نہیں ہے، وہ یستحقہ بے اعتبار الخصوصیت، لیکن یہ مستحق ہے اس مد اور ضم کا بے اعتبار خصوصیت، یعنی ان دو اچھے کاموں میں سے مثلا اگر اس نے بہتر کو انتخاب کیا، دونوں اچھے تھے، بہتر کو انتخاب کیا، مستحق مد ہے خصوصیت کے اعتبار سے۔ اچھا وہ دو جو برے کام تھے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا اور وہ بھی جو بدتر تھا اسے اختیار کیا، تو اس خصوصیت کے اعتبار سے وہ مستحق ضم ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اصل فعل کے عنوان سے وہ مورد یعنی استحقاق نہیں ہے اس مد و ضم کی نسبت۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا اصل ثمرہ کیا ہے کہ اکراہ تو واقع ہے اس کلی پر، حتیٰ وہ جو جزئی ہے وہی کلی جزئی کی صورت میں بھی تحقق پا تو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر اگر وہ اختیار کرتا ہے کسی خصوصیت کو تو وہی کلی جس پہ اسے اقرار کیا گیا تھا وہ درواقع اس جزئی صورت میں تحقق پا رہی ہے۔ تو یوں کلی اور جزئی کی ان دو صورتوں کو بیان کر کے اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کرنا اور بحث کرنا، اس کا کیا ثمرہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَتَظْهَرُ الثَّمَرَةُ، ثمرہ اس کا ظاہر ہوتا ہے فیما، کہاں پر؟ لو ترتب اثر خصوصیت علی خصوصیت المعاملہ الموجودہ، اگر اثر مترتب ہوتا ہے، یعنی کہاں پر اس کا ثمرہ ظاہر ہے؟ جہاں اثر مترتب ہے اگر معاملے موجودہ کی خصوصیت پر، یعنی اس معاملہ جس نے وجود پایا، دو عقد میں کسی ایک پر اسے اقرار کیا گیا، اب جو عقد وجود پایا، جو معاملہ وجود پایا، اس موجودہ معاملے کی خصوصیت پر وہ نہیں، یہ معاملہ اس خاص معاملے پہ ایک اثر مترتب ہے، فَإِنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ بِالْإِقْرَارِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، یہ اثر مترتب نہیں ہوگا اس اقراہ سے کہ جو قدر مشترک پر ہے، یعنی اگر اس کلی پر جو اس کو اقراہ کیا گیا ہے اس اقراہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس خصوصیت کے اثر کو مرتفع نہیں جانا جائے گا، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اقراہ کلی پر واقع ہوا ہے اور کلی مثلا مورد ایسا ہے کہ کلی پر تو کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا تھا اور اس نے جس خصوصیت کا انتخاب کیا ہے اس خصوصیت پر ایک اثر مترتب ہو رہا ہے شرعی، اب اس اثر شرعی کو جو خصوصیت پر مترتب ہے اس کلی پر آنے والے اقراء سے ہم مرتفع نہیں کر سکتے، یہاں پر یہ ایک ثمرہ سامنے آتا ہے۔ بس اقراء کلی پر ہے، اس نے اس کلی کے افراد مصادیق میں سے ایک خصوصی فرد کو اپنے طیب نفس سے اختیار کیا ہے، اب یہاں پر کلی کا کوئی اثر شرعی نہیں تھا اور اس خصوصی فرد کا ایک اثر شرعی ہے، چونکہ اقراء اس کلی پر تھا لہذا وہ اقراء سبب نہیں بنتا کہ یہ اثر اس خصوصیت کا مرتفع ہو۔ مثال دیتے ہیں آگا، یہاں سے کچھ فروعات کو بھی بیان کرتے ہیں اپنی اس نظر اور دلائل کے بعد، اس تناظر میں ثمرے کے تناظر میں کچھ فروعات فرماتے ہیں کہ مثلا لو اکرہہ علی شرب الماء، اگر مکرہ نے اس شخص کو اکراہ کیا، مجبور کیا کہ وہ پانی پیے یا شراب، اب کلی جو چیز جس پر اکراہ کیا جا رہا ہے وہ اصل شرب ہے، فعل شرب ہے، اس پہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس نے حتماً پینا ہے، یا پانی پیے یا یہ شراب جو اس کے سامنے وہ پیے، تو یہاں پر لم یرتفع، آپ دیکھیں کہ کلی چیز پر تو کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہے، چونکہ اگر وہ پانی پیتا ہے تو یعنی دفع ضرر بھی ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس کا کوئی پانی پینے کا کوئی اثر نہیں ہے شرعی کے جو اس اکراہ سے مرتفع جانا جائے، لیکن یہاں پر انہی میں سے جو افراد ہیں ایک خصوصی جو فرد ہے شرب خمر کا، اس کا اثر شرعی ہے حرمت، تو آپ دیکھیں گے آپ فرماتے ہیں کہ لم یرتفع تحریم الخمر، یہاں خمر کی تحریم جو ایک اثر شرعی ہے مترتب ہے اس خاص فرد پر، یہ مرتفع نہیں ہے، لأنہ مختار فیہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس خصوصیت میں، اس شرب خمر میں وہ مختار ہے، اکراہ کیا گیا تھا اسے اصل اس کلی پر اور اس نے جو ہے وہ افراد میں سے وہ شرب ماء کو انتخاب کر سکتا تھا، لیکن شرب خمر کو اس نے جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، تو یہ اپنے اختیار سے اس نے اس فرد کو اختیار کیا ہے، اس اکراہ سے جو کلی پر ہے اس خصوصی فرد کے اثر کو مرتفع نہیں جانا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا فِي أَصْلِ الشُّرْبِ، اگرچہ وہ مکرہ ہے اصل شرب پر لیکن اس شرب خمر پر وہ مکرہ نہیں تھا، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس اکراہ سے اس خصوصی فرد کے اثر کو مرتفع نہیں جانا جائے گا۔ یہ ایک فر ہے کہ جس کے تناظر میں آغا نے اس مثال کے اندر اس ثمرے کو تطبیق دیا، ایک اور فر کی طرف، دوسری فر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَقَضَا، اسی طرح لو اکرہہ علی بیع صحیح
او فاسدن، فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے مجبور کرتا ہے ایک بیع صحیح پر یا فاسد پر، اسے کہتا ہے کہ بیع انجام دو یا صحیح یا فاسد، فإنه لا يرتفع اثر الصحیح، اور دیکھیں کہ یہاں وہ مجبور ہے اصل اس بیع پر جو ایک کلی سی چیز ہے اس پہ وہ مکرہ ہے، لیکن یہ اختیار کرتا ہے ایک جو ہے وہ بیع کو، فرماتے ہیں کہ جو بیع صحیح ہے، لا يرتفع اثر الصحیح، اس بیع کے صحیح ہونے کا جو اثر صحت ہے وہ مرتفع نہیں ہوگا، لأنه مختار فیہ، چونکہ وہ اس کے اندر مختار ہے، وہ فرد جو اس نے اختیار کیا ہے، یعنی جو فرد خارج میں وجود پایا ہے، یہ مختار فیہ ہے، اس کے اندر اس نے اپنے طیب نفس کے ساتھ اسے اختیار کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا فِي جِنْسِ الْبَيْعِ، اصل اس بیع کی جنس میں وہ مکرہ ہے کہ اسے مجبور کیا گیا تھا کہ وہ بیع انجام دے۔ یہاں پر اگر وہ بیع فاسد کو اختیار کرتا تو یہاں پر یعنی وہ اس دفعے ضرر کر سکتا تھا اس اکراہ سے، یعنی اس فاسد بیع کو انجام دے کے یہاں سے نکل سکتا تھا اکراہ سے، لیکن اس نے بیع صحیح کو انجام دیا ہے، تو یہ ایک اثر شرعی جو وضعی مترتب ہو رہا ہے صحت کا اس بیع پر، یہ اب اس اصل اقرار جو کلی پر تھا اس سے مرتفع نہیں ہوگا، لیکن لا یترتب علی الجنس اثر، درست سے وہ مکرہ اصل جنس بیع میں تھا، لیکن وہ اثر جو ہے وہ جنس پر مترتب نہیں ہو رہا، یرتفع بالاکراہ، تاکہ وہ اثر اس اقرار سے کیا ہو جائے، دفع ہو جائے۔ تو اس طرح ان دو مثالوں کے اندر آقا نے ثمرے کو بھی بیان کر دیا۔ یہاں شیخ انصاری کی نظر بھی واضح ہو گئی اس مسئلے کے اندر جو گزشتہ درس کے اندر بیان ہوا تھا کہ یہاں پر اگر کسی کو مجبور کیا جائے دو کاموں میں کسی ایک پر، یعنی معاملات کے اندر، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ مکرہ ہوگا، اقرار یہاں پر صدق کرتا ہے ان دلائل کی روشنی میں جو یہاں پر بیان ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔